یہ ایک آدمی جب مرنے کے قریب ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی پیشانی پر سخت، چاہے شدید سردی بھی ہو، پیشانی پر سخت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پسینہ آئے گا۔ دوسرا ہے کہ ناک ٹھیڑی ہی ہوگا، اس کو لوگ سیدھا کرتے ہیں ہمارے بلوچ لوگ، تاکہ اگر اسی حالت میں اگر ایسے ہوا روح نکل گئی تو یہ ناک اسی طریقے ہو رہے گا، اس کو بلوچ لوگ یہ سیدھا کر دیتے۔ تیسرا آنکھیں اس طرح خیرہ ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پاؤں سے روح نکل جاتی ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی قلم ہے آپ کے پاس، آپ اس کے پاؤں کے تلے اگر آپ اس کو ماریں گے تو روح نکل چکی ہے، وہ پاؤں حرکت دے نہیں، اب تک وہ زندہ ہے لیکن پاؤں حرکت نہیں دے۔ پاؤں جب حرکت نہ کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد روح آہستہ سے کھنچ کر کے اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ جب کسی سخت مریض کو آپ لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر یہ کرتا ہے، وہ بے ہوش ہے تو قلم لے کر کے یہ بال پین لے کر کے اس کے پاؤں کے تلے ایسے کھینچتا ہے، اس طرح اس کو کھینچ کر کے گھسیٹتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے پاؤں کو اس طرح کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی جلدی کرو اسپتال میں داخل کرو، اور اگر وہ پاؤں کو اس طرح نہیں کرتا تو ڈاکٹر کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی بچنے کی صورت نہیں ہے، یہ مرے گا۔ تو ڈاکٹر پھر کہتے کہ ارے خدا خیر کرے گا بھائی، یہ ہمارے ہاں یہ اس کا علاج نہیں ہے، اگلے والے اسپتال میں لے جاؤ۔ وہ آپ کو صاف یہ تو نہیں کہتا مرے گا، لیکن ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ہمارے علاج کے نہیں ہے، اب یہ جانے والا ہے تو خدا خیر کرے گا، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اگلے والے فلاں اسپتال میں لے جائیں، آپ لے جائیں گے راستے پر وہ مرے گا۔